نیکسٹ ہمارے آریائن اختر، جی جناب مسلمان ہیں آپ؟ ہیلو، یس یس میں مسلمان ہوں. سر کہاں سے ہیں؟ میں آشام سے. اچھا سر، یہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا کا ہے جگہ کوئی؟ ہاں انڈیا کی جگہ ہے کوئی؟ بھائی، آشام نہیں جانتے ہو تم؟ انڈیا پہ کہاں پہ رہتے ہو بھائی؟ تم پہ تھو ہے بھائی، آشام نہیں جانتے ہو؟ نہیں تت جانتے کیا یار، کیا بات کریں؟ بولتے ہو بھائی؟ کیا کریں یار، نہیں جانتے ارے یار. نہیں بھائی، اچھے سے پڑھائی لکھائی کرو، اس کے بعد ڈیبیٹ کرنے آنا. بھائی آشام اچھا نہیں جانتے ہو نہیں انڈیا کا؟ جانتا کیا یار، بات ہے بھائی؟ نہیں جانتا بھائی، کیسی جگہ ہے یہ؟ تو تھو ہے نا تمہارا زندگی پہ، کیسی جگہ ہے انڈیا کا؟ آشام اچھا نہیں جانتے ہو بھائی، تبھی آشام نہیں ڈیبیٹ کرنے جانتا تو آتے زندگی بھی تھو ہے. محمد آشام جانتا ہو تھا کیا؟ تو تو محمد تم کی زندگی قرآن بھی تھو ہے. سلا آسام ہی نہیں جانتا تھا محمد، اس کی بھی زندگی میں ارے تھو ہے. بولنا تم یار، ارے تم اگر تم محمد آشام نہیں اگر میں آسام نہیں جانتا تھا میری زندگی میں تھو ہے، تو سلا محمد کی زندگی بھی تھو ہے، وہ بھی آسام نہیں جانتا تھا. ہو گیا، ابھی مجھے بولنے دو گی؟ مجھے بولنے دو گی؟ ارے پھٹ بولنے گیا، تو دو. ابھی تو اسٹارٹ بھی نہیں ہوا ارے پھٹ پھٹ گیا تو. نہیں گیا. ارے پھٹ ابھی نہیں تو گیا، اسٹارٹ بھی بولنے نہیں تو ہوا، دو. میں پھٹ گیا تو پہلے ہی. ارے ارے بگ بگ کرتے رہو گی یا مجھے بھی موقع دو گی؟ اچھا تو نے بک بک کرنی ہے، کر لے بھائی، کر لے بک بک. کر لے بات نہیں. تم آشام نہیں جانتے ہو، تم قرآن کے نہیں بارے میں کیا جانتا بھائی سوال کرو آشام، گے کیا اور کروں؟ محمد کے بارے میں کیا محمد بھی نہیں جانو گے؟ جانتا تھا سلا. تم جیسے چوتیے کو میں جانتا ہوں، پھٹے ہوئے بھائی یہ چوتیا چوتیا اپنی ماں کے ساتھ کرنا ہے، یہاں پہ نہیں. سوری، دس از اے نائس اسٹریم. یہاں پہ میں حرامی کتوں کے ساتھ بات نہیں کرتا. سوری. آلرائٹ گائز، آج آپ لوگوں کو پتا لگا کہ ایک نیا مذہب آیا ہے اسلام کے اندر، جو کہتا ہے کہ اگر آسام کو کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو تھو ہے آپ پہ. مجھے حضور کی ایک حدیث دکھاتے ہیں جن میں وہ آسام کے بارے میں جانتے ہوں. چونکہ وہ آسام کے بارے میں نہیں جانتے، لہٰذا ان مسلمان کے مطابق محمد صاحب کے اوپر تھو ہے. ماشاءاللہ ہم نے ثابت کیا کہ چونکہ محمد صاحب آسام کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس مسلمان کے مطابق محمد صاحب پہ تھو ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بائی دا وے، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میری نان مومن اسٹریم میں جڑیں گے، یار آسام کے بارے میں بتانا ہے یار، کیا کیا یار خاص بات ہے یہاں پہ یار؟ یہ کیا کیسی جگہ ہے انڈیا کی آسام؟ میں نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے. اینی ہاؤ، کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس ملیم مرتد صاحب ہیں، انہوں نے سپر اسٹیکر دیا. سر بہت 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 دھنیہ آپ کا، اپریشیٹ. اور آگے چلتے ہیں، کچھ اور سپر چیٹس ہیں وہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ابھی تو ہم اپنے ٹاپک پہ بھی نہیں گئے، لوگ پہلے ہی جلنا شروع ہو گئے. ہیش ای ایم جی، ایرم بھائی ٹی وی پر آپ کے بنا پانی اور آپ نے بنا پانی کے اور صابن کے رگڑ رگڑ کے دھو دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ. ایٹ لیسٹ آپ کو پتا لگ گیا کہ ہم نے بنا پانی کے اور بنا صابن کے ہی دھو دیا ہے. بیچارہ ملا. جشوندر سنگھ جی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. منک، ایرم بھائی آر آر مووی ون آسکر لاسٹ ویک. سر میں یہی حیران ہوں کہ آپ دیکھیں آسکر ہمیشہ وہ مووی جیتتی ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، اسی لیے آر آر کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ آسکر جیت گئی ہے. انڈین کافر بھائی، تھینکس فار دا فینٹاسٹک ڈیبیٹ آن سدرشن نیوز. جی سر، ابھی ہم سدرشن نیوز کے بارے میں بھی گپ شپ کریں گے جیسے ہی ساحل بھائی جڑتے ہیں. ساحل بھائی کے انٹرنیٹ کا مسئلہ مسائل ہوا ہے، جیسے ہی ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ مسائل ریزالو ہوتا ہے تو وہ جڑتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا اس کے اوپر سدرشن والی ڈیبیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پلیز کنٹینیو سر. آتے ہیں سلام المسیح ابو جی، تھینک یو سو ویری مچ سر. سلام المسیح آپ کو بھی بہت بہت. اینڈ ایتھیس جی آتے ہیں $20 کے ساتھ. ایڈم سی کا زندہ باد کہتے ہیں، تھینکس الاٹ ایتھیس جی. اینڈ ڈینور جانسن جی آتے ہیں ہمارے ساتھ. ایڈم تم اللہ نہیں ہے، مگر اللہ قسم اللہ سے کم بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ڈینور بھائی امید ہے چلیں اللہ سے کم نہیں ہوں، اللہ کے برابر تو کھڑا ہوں نا، سیم کرسی پہ لگا دیا آپ نے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے ساتھ ہیری تلماما جی، ہیری تلیما جی آئے ہیں. ہیری تلیما جی مسلمان ہیں آپ؟ نہیں ہے جی. اچھا جی، ہندی نیم آیا سر ہمارے ساتھ. جی ہلو. سر مسلمان ہیں آپ؟ جی سر پہلے تو اپنا نام بتا دیں اگر مجھے آپ ایک مسلمان بات، ہیں. میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں ہے. میں اوکے، ٹیوزڈے والی اسٹریم میں جوائن کیجیے گا بھائی جان، ورنہ بلاک ہو جائیں گے. فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، دوبارہ مت جڑیے گا. ٹیوزڈے کو نان مومن اسٹریم ہوگی، وہاں پہ جوائن کیجیے گا سر. اچھا جی، یاسر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. یاسر صاحب مسلمان ہیں آپ؟
جی یاسر صاحب مسلمان ہیں آپ؟ مسٹر یاسر مسلمان ہیں آپ؟ اوکے انہوں نے انمیوٹ نہیں کرنا, انہوں نے نہیں بولنا, انہیں نکالتے ہیں, ٹائم ویسٹر ہیں. جی ہمارے ساتھ دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سو کالڈ ایکس ہندو. جی جناب مسلمان ہو گئے ہیں آپ؟ بس ہونے والا ہوں ایڈم بھائی. ہونے والے ہیں, جب ہو جائیں گے تو آ جائیے گا سر. ٹیک کیئر. آلرائٹ, تو نان مسلمز جتنے بھی آئے ہیں ہم نے نکال دیا ہے, اور اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی آج کی سٹریم کے اوپر. تو بھائی اور درشکو, آپ لوگوں نے ہماری یہ جو سٹریم تھی وہ دیکھ لی تھی. ہم نے اس کے اندر کوئی 3-4 باتیں ایکسپلین کی تھیں اور ایکسپوز کی تھیں ان لوگوں کی جتنی بھی ہیں, اور ہم نے اس کے اندر ایک جگہ کے اوپر کٹنگ ہو گئی تھی. وہ جو کٹنگ ہو گئی تھی نا, وہ میں کٹنگ والا پارٹ اسپیشلی آپ لوگوں کو پہلے دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ جیسے ہی میں کٹنگ والا پارٹ دکھا دوں گا تو پھر مزہ آئے گا کہ جہاں پہ کٹ کر دیا گیا تھا. دیکھیں پارٹ 1 کے اندر ایک خاص مقام کے اوپر ایک کٹنگ ہے جس پہ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی انٹرنل. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مولانا جی جب حدیث سے بھاگے تھے, ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے قرآن کی آیت دی تھی, تو میں نے کہا تھا کتاب التفسیر کے اندر, بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر محمد نے اس آیت کی خود تفسیر کی ہے. وہاں پہ کٹنگ ہو گئی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی. وہ کٹنگ کیوں ہو گئی ہوئی ہے آپ کو خود پتہ لگے گا, کیونکہ جو میری سٹیٹمنٹ تھی اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ کٹنگ ہوئی تھی. لہٰذا وہ میں کٹنگ آپ کو بتاتا ہوں, دکھاتا ہوں کہ وہ کٹنگ کس چیز کی گئی ہے, کیونکہ میرے پاس obviously ریئل ویڈیو تو ہے نہیں. لہٰذا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ بولا کیا تھا, کس حدیث کا ریفرنس دیا تھا جہاں پہ کٹنگ ہو گئی تھی, وہ آج میں آپ کے ساتھ چلاتا ہوں. تو لیٹس گو ٹو آور ڈیبیٹ جو وہاں پہ ہوئی تھی. تو میں وہ ذرا لوکیشن ڈھونڈ رہا اس وقت. ایک سیکنڈ میں پہنچ رہا ہوں وہاں پہ. اوکے, یہ دیکھیے, یہ جناب لوکیشن ہے جہاں پہ سدرشن ٹی وی نے میرے خیال میں ٹی وی کی مانسکتا کو لحاظ رکھتے ہوئے کچھ کٹنگ کر دی ہوئی ہے اس کے اندر. تو پہلے میں وہ کٹنگ والا پارٹ آپ لوگوں کو دکھا دوں تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے کہ کس جگہ پہ ایکسپلیسٹلی کٹنگ ہے, پھر میں اس کے بعد آگے چلتا ہوں. یہ دیکھیے گا یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کی سپیڈ تیز کر دیتے ہیں, نارمل سے 1.25 کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے گا جناب کیا بتاتے ہیں ہمارے بھائی صاحب. یہ جناب انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہمارے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی یہ جو آیت ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 110 ہے جس کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے, اور یہ اس کو بتا کے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. بائی دا وے اس آیت کو انہوں نے دوبارہ سے پارٹ 2 کے اندر دیا تھا, تو چونکہ انہوں نے پہلے تفسیر کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو میں نے پارٹ 2 کے اندر اسی آیت کو ڈفرنٹ طریقے سے جواب دیا تھا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ سر دیکھیں, اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانتے نا تو میں آپ کو دوسرے اینگل سے پکڑ لوں گا, ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. قرآن ہی کافی ہے آپ کو ہر اینگل سے پکڑنے کے لیے. آپ کتے کتے ہو جائیں گے خالی قرآن سے ہی. حدیث اور تفسیر اور انٹرپریٹیشن اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ تم اپنے پاس سے انٹرپریٹ کر رہے ہو, لیکن اگر آپ مجھے مجبور کرو گے کہ میں اپنے پاس سے انٹرپریٹ کروں, خود آیتوں کو دکھا کے انٹرپریٹ کروں, تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں پہلی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے محمد نے اس کی انٹرپریٹیشن کی یا ارلی اسکالرز نے اس کی انٹرپریٹیشن کی, میں وہ چیز آپ کو دکھاؤں اور رادر دین کہ میں اپنے پاس سے بولوں. تو لہٰذا ابھی دیکھیے گا کہ میں نے ان کو دکھانے کی کوشش کیا کی اور انہوں نے بھاگے کیسے. یہ دیکھیے گا جناب, کسی جگہ دکھا دیں اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے یو آر دا بیسٹ پیپل اینڈ یو ہیو دا ڈیوٹی ٹو enjoy the right and forbid the evil. یہ بھی تو اسلام کی آیت ہے نا, یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. اس کے اوپر مسلمان تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انتقواد کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ جی سر, جی سر, اب میں آپ کو اس کی تشریح, ہاں میں بول دوں, آیتیں لے کر کے آگے اور ان کو اپنے طریقے سے مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس کا کنٹیکسٹ بھی دیکھیے نا. وہ اب ویسے یہ پھٹ گیا ویسا لا, اب سوال کر کے بھی جواب ہی نہیں دینے دے رہا, بولی جا رہا ہے پاگل کتے کی طرح بولی جا رہا ہے. ایک تو لوگ پھٹ بہت جلدی جاتے ہیں. ٹائم تھا اس وقت یہ بات ہے, یہ ساری کی ساری نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس وقت کی بات میں ہے, بولوں نہیں, لیکن چل تو ابھی رہے ہیں نا, حوالہ تو وہ اسی کا سسٹر دیا بیچ میں جاتا آ ہے, گئی چل تھی, تو آج بھی رہے ہیں. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, وہ سسٹر بیچ میں آ گئی. کنٹینیو جی جی سر, حضرت سکون, حضرت سکون, حضرت سکون. 2 ملین کہتے ہیں, تو مسلمان رہتے ہیں, کتنے لوگ اس کے اندر. اوکے ناؤ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کی تشریح صحیح بخاری کے
चैप्टर नंबर किसके अंदर? सही बुखारी की हदीस 4557 जो कि प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान है, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान है, उसके ऊपर यानी कि किताबुल तफसीर सही बुखारी वो बताती है। हेलो, कुरान से ही बता रहा हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ है। खैर उम्मत कैसे बने? क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। देखिए मैं ये कटिंग आप लोगों ने कटिंग देखी? क्योंकि आप लोगों को दाखिल करते हैं कि आगे से कट कर दिया। ये देखिएगा, दोबारा से गौर कीजिएगा, यहाँ पे कटिंग आई है, ये देखिए। कुरान से ही बता रहा हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ है। खैर उम्मत कैसे बने? क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। देखिए मैं ये देखा, अब एकदम से आपने कटिंग फील की है, क्या हुई है? असल में मैंने इन्हें दिखाया था कि ये जो आपने आयत दी है इसकी प्रोफेटिक कमेंट्री सही बुखारी के अंदर हुई हुई है। सही बुखारी में एक बुक ऑफ कमेंट्रीज कहलाती है, ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। सही बुखारी के अंदर है प्रोफेटिक कमेंट्री ऑफ द कुरान तफसीर बाय प्रॉफिट मोहम्मद। देखिए सही बुखारी के अंदर हदीसें भी हैं और सही बुखारी के अंदर एक चैप्टर है जो कि कुरान की मोहम्मद ने किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, मोहम्मद ने किस तरीके से तफसीर दी है, वो भी है। सो कुछ तफसीरें हैं जो लेटर ऑन स्कॉलर्स ने लिखी हुई हैं। इब्ने अब्बास ने तफसीर लिखी हुई है, तिबरी ने तफसीर लिखी हुई है, कुर्तुबी ने तफसीर लिखी हुई है, उसने भी बहुत सारी हदीसों का रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन बुखारी के अंदर मोहम्मद ने कुछ आयतों की खुद तफसीर कर दी थी हदीस की रूह में। उसने प्रोफेटिक कमेंट्री कैसे दी है मोहम्मद ने, मैंने ये वाली बता रहा था। अब ये मुझे जो है ना यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि ये बहुत ही गंदी हदीस है, बहुत ही गंदी तफसीर है। मैंने बोला था कि किताबुल तफसीर के मुताबिक इस आयत की जो तफसीर की गई है वो ये की गई है कि तुम सबसे अच्छी खैर की उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों की गर्दनों में जंजीर डाल के ब्रैकेट शुरू एडम कमेंट्री उसको कुत्ते की तरह घसीट के ब्रैकेट क्लोज एडम कमेंट्री क्लोज इस्लाम के अंदर दाखिल करते हो। ये देखिए, the verse, you true Muslim are the best of the people ever raised for mankind। ये कुरान की आयत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास जो हमारे मौलाना ने बोली थी, उसकी तफसीर मोहम्मद क्या बता रहा है? मीन्स इसका मतलब है the best of the people as you bring them with chains on their neck till they embrace Islam। क्योंकि तुम खैर की उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों की गर्दनों में जंजीरें डालकर उनको घसीट कर लेकर आते हो तब तक जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें, जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें। तो जनाब ये खास पार्ट सिर्फ 15-20 सेकंड का ये पार्ट जो था ना, ये वहां पे कट गया हुआ है। और मैं कह रहा था यार ये कैसे कट गया, इतना सारा कुछ ला दिया, ये कैसे कट गया? लेकिन ये कट गया हुआ है वहां पे। और मेरे साथ गलती ये हुई है कि मुझे अब जो इस किस्म की इंतहाई खतरनाक हदीसें हैं, मुझे पता लग गया है कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम इतनी खतरनाक किस्म की हदीसें मैं स्क्रीन शेयर करके हदीस को सामने रख के ही दिखाया करूंगा। तो एनीहाउ ये दो दिन जो हुई डिबेट्स सुदर्शन टीवी के ऊपर जो कि लाइव टेलीकास्ट गई सैटेलाइट के ऊपर, वो आप लोगों ने देखी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर कोई खास एरिया ऐसा आपको नजर आता है, क्योंकि पार्ट 2 में तो बहुत क्लियर हो गया था। पार्ट 2 में जब ये मौलाना वापस आया उसको शुरू से ही मैंने गरम उठाया। जब गरम उठाया तो उसने ना सिर्फ ये कबूल किया कि हर एक्स मुस्लिम हर नॉन मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नमी है, अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम में सड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मरेगा 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 और उसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। नंबर 2 उन्होंने प्रूव किया कि मुर्तिद को कत्ल कर देना चाहिए और उसने मेरे ऊपर डायरेक्ट लाइव चैनल के ऊपर हाथ उठा के कहा था कि तेरे से मुर्तिद को कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि तू इस्लाम को अंदर से पोल पोल के बयान कर रहा है। इसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर जो कि आप जाके देख सकते हैं और आपको बड़ा मजा आएगा देख के, क्योंकि मैंने पार्ट 1 जहां पे कह रहा था कि तूने मास्क क्यों पहना हुआ है और पार्ट 2 जहां पे कह रहा था कि हाँ तेरे से मुर्तिद को मैंने कत्ल करना है, उन दोनों को जोड़ के मैंने सिर्फ 1 मिनट का यूट्यूब शॉर्ट डाला है। तो आप उसको वायरल करें और आपको पता लगे कि इवन इंडिया के अंदर मौजूद स्कॉलर्स इस चीज की एग्रीमेंट देते हैं कि मुर्तिदों का कत्ल कर देना चाहिए।
اس سے بڑی کٹرتا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ایکسپلیسٹلی قتل کے فتوے ایکسپوز کر رہے ہو جس نے صرف اسلام چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ. ہمارے پاس کچھ مسلمان جڑے ہیں. مسٹر قرآنسٹ. جی جناب مسٹر قرآنسٹ, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام مسلمان ہیں؟ علیکم وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ جی انو بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر, آپ سنائیے. اچھا میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹاپک میں سمجھ نہیں پایا, ٹاپک کا نام کیا آپ نے رکھا ہے؟ دا گرین پروفٹ. ابھی تو ہم ٹاپک تک پہنچے نہیں. آپ نے ٹاپک کی بات کرنی, تھوڑی دیر رک جائیے, میوٹ کر کے بیٹھ جائیے, میں آپ کے ساتھ ٹاپک تک بات کرتا ہوں. نہیں ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, بات کر دیں آپ. میں ابھی یہ دوسرا ٹاپک چل رہا ہے نا, تو وہ میں ذرا جو ڈیبیٹ کی تھی اس کے اوپر بات کر رہا تھا, تو تھوڑی دیر آپ چلو میوٹ کر ٹھیک لیں, میں دوسرے بندے کو لے لیتا ہوں. اسٹے ہیئر. ندیم صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی ندیم صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ مسلمان ہیں ابھی تک؟ جی ندیم صاحب. آدم ذکر مادر جو. اوکے, یہ تھے جناب ایمان رسپونڈز. یہ بھائی تھے ایمان رسپونڈز, یہ پہلے بھی آئے تھے. یہ ایمان رسپونڈز ان کا ایک چھوٹا سا چول قسم کا چینل بھی ہے. یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں, ایمان رسپونڈ کے نام سے آ چکے ہیں. اور میں ان کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ کا ایمان یہاں پہ ایکسپوز ہو رہا ہے اگر آپ آگے گالیاں دیں گے. محمد نے بھی گالیاں دی تھی اور آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ جیسے لوگ جنہوں نے چینل بنا کے دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک بہت پیسفل دین ہے, اور پھر ہمارے ہی چینلز کے اوپر آ کے آپ ماں بہن کی گالیاں نکال کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں آپ کے اوریجنل نیم, یوٹیوب آئی ڈیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, بیکاز ہم ماڈریٹرز نہیں ہیں, ایڈمنز ہیں آف دس اسٹریم یارڈ, جس اسٹریم یارڈ میں گھس کے آپ اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اب مسٹر ایمانڈر رسپونڈ, آپ کی جو گانڈ ہے وہ پراپرلی ایکسپوز ہو گئی ہے, تو نیکسٹ ٹائم پلیز ایسی حرکت نہ کریں. اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آ کے جواب دیجیے, ورنہ ایسی بات نہ کریں. میں بہت عزت و احترام کے ساتھ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ لوگ آ کے اپنے آپ خود ایکسپوز کرتے ہیں اور گیم خراب کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کون آ گیا ہے بھائی؟ ساحل سب بھائی. لوگ ویلکم کریں ہمارے رسول مرتدین حضرت ساحل رضی اللہ عنہما کو. آیا آیا کون آیا, آیا ویلکم. آیا کون آیا, ساحل آیا, ساحل ساحل آیا. ساحل آیا, ساحل آیا. ساحل صاحب سواگت ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, اور سارے درشکوں کو میری طرف سے سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آئی ہوپ آپ اچھے سے ہوں گے, وعلیکم السلام. خوش ہوں گے. ویکینڈ ہے, بہت سے لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. انجوائے کریے, لائف انجوائے کرنے کا ہی نام ہے. خود بھی خوش رہیے, دوسروں کو بھی خوش رکھیے, خود بھی تکلیف سے بچے اور دوسروں کو بھی تکلیف دینے سے بچے. یہی ہمارا میسج ہے. تھینک یو سو مچ. ایڈم صاحب کیا چل رہا ہے؟ سر میں دکھا رہا تھا کہ جو میری لاسٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ 1 کے اندر کٹ کر دیا گیا ہے. آپ آئے ہیں تو دوبارہ سے ایک بار چلا دیتے ہیں تاکہ جن لوگ ابھی تک نہیں ہوئے وہ بھی دیکھ لیں. یہ جو پارٹ 1 تھا اس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ کٹ کر دیا گیا ہے. یہ دیکھیے گا, سنیے گا ذرا, اور بلکہ میری تصویر کے اوپر اور بابے کی تصویر کے اوپر غور کیجیے گا, آپ کو ایک جھٹکا فیل ہوگا زبردست قسم کا. صحیح بخاری وہ بتاتی ہے, ہیلو قرآن صحیح بتا رہا ہوں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے خیر امت کیسے بنے, کیونکہ آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. دیکھیے میں جو دیکھا آپ نے, آپ لہجے کی اور ایک دم تصویروں کا جھٹکا. یہاں پہ میں نے حدیث پڑھ رہا تھا جس کا میں نے نمبر دے دیا ہوا تھا پہلے, اگر ریوائنڈ کریں, میں نے پہلے چلا دیا ہوا ہے, ریوائنڈ کر کے دیکھے تو میں نے حدیث کا نمبر دے دیا ہوا تھا, اور وہ حدیث انہوں نے کاٹ دی. اور میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں انہوں نے کیوں کاٹی, بیکاز آبویسلی ٹی وی پہ چلنا تھا پروگرام اور حدیث میں دکھا نہیں رہا تھا, تو ایک کٹنگ ہے. تو وہ حدیث پتہ ہے ساحل بھائی کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ آپ کی یہ جو آپ نے آیت بولی ہے, اس آیت کی پروفیٹک کومنٹری حدیث میں محمد نے خود کر دی ہے. بخاری نے نہیں کومنٹری کی, تبری نے نہیں کی, قرطبی نے نہیں کی, ابن عباس نے نہیں کی, جلالین نے نہیں کی, ابن کثیر نے نہیں کی, کسی محدث نے نہیں کی, کسی معلم نے نہیں کی, محمد نے خود کی ہے اس آیت کی تفسیر. اس آیت کی تفسیر کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہمارے مولانا نے آیت دی تھی, اس کی تفسیر تأمرون خود بالمعروف, جی محمد نے خود کی ہے اس کی تفسیر صحیح بخاری 4557 کے اندر, کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ یو آر دا بیسٹ پیپل فار دا پیپل ایز یو برنگ them with chains on their necks till they embrace اسلام. کتا بنا کے انہیں گھسیٹ کے لے کے آؤ. بناؤ کتا بناؤ, سالو کتا بناؤ ہم سب کو.
ये तरीका है कुत्ता बनाओ